یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا، میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، سو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت و اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا، چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرما رہے تم روز پڑھنا۔ اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو، یعنی آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا۔ اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا۔ اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکیں چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا۔ اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر تاکرات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے۔ اس دل میں، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور قرات کے درمیان، یعنی ثنا کے بعد اور قرات شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں، جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں، پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرات سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرات شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرات سنیں گے۔ پھر قرات کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار۔ یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار۔ تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا پڑھنا، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 ہی بار پڑھے، تو امام صاحب نے قرات شروع کر دی، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرات شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں، اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اب جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ چونکہ میں کافی دور سے آپ کے پاس آیا اور بیچ میں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے، بہرکیف ہمارے حصے میں آج کے دن جتنا بھی وقت یہاں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہم گزار کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج 15ویں شعبان المعظم ہے، ہماری زندگی کے سالوں میں سے ایک نئے سال کی شروعات ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کل کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سارے معاملات تقسیم کر دیتا ہے، بندوں کے متعلق کیا کیا چیزیں سال بھر میں ہونے والی، اور فرشتوں کو سارے احکام بتا دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے بسا اوقات ایسا